اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, ان حکومتی ٹاؤٹوں کے خلاف کھڑی ہے. بھاڑ میں جائے سپریم کورٹ بھی, اس کے بعد بھاڑ میں جائے چیف جسٹس آف پاکستان بھی, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں, جیسے دونوں میرے پریزیڈنٹس لاہور بار اور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹس نے کہا کہ یہ یحییٰ آفریدی تو فوری ریزائن کرے, تاکہ اس قوم نے جو شعور حاصل کیا ہے وہ شعور بیدار ہو چکا ہے, سول سوسائٹی بھی ساتھ ہے. یہ کالا کوٹ سراپا احتجاج ہے. اس مجلس کے ساتھ, اس تحریک کے ساتھ جو شامل ہوگا اسے تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا. ان ٹرانسفر کو فی الفور کل عدم قرار دیا جائے اور چیف جسٹس آف پاکستان نام نہاد فوری ریزائن کرے. کہ اس ملک میں عدلیہ پر جب شب خون مارا گیا, جب اسٹیبلشمنٹ نے یہاں پہ اپنی منمانی کرنے کے لیے غیر آئینی ترامیم کی, تو ہمیشہ سیسا پلائی ہوئی دیوار, شیروں کی بار لاہور بار کھڑی ہوئی اور لاہور ہائی کورٹ بار کھڑی ہوئی. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. آج طاقتوروں اور چیف جسٹس کے خلاف دل کا خیز قسم کی تقریر پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا. آپ یہ ویڈیو دیکھیے, پھر اس پر بات کرتے ہیں. اس ملک میں عدلیہ پر جب شب خون مارا گیا, جب اسٹیبلشمنٹ نے یہاں پہ اپنی منمانی کرنے کے لیے غیر آئینی ترامیم کی, تو ہمیشہ سیسا پلائی ہوئی دیوار, شیروں کی بار لاہور بار کھڑی ہوئی اور لاہور ہائی کورٹ بار کھڑی ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ خراج تحسین پیش کرتا ہوں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, جہاں ایک دن پہلے ایک عظیم الشان کنونشن انہی 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کے خلاف وہاں کے صدر اور ان کی کیبنٹ جناب حسیب جمالی صاحب نے انعقاد کیا. ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے اندر جو قبرستان بنایا تھا, اس کی بلڈنگ کے باہر, اس قبرستان میں ایک قبر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بھی وہاں کھودی تھی انہوں نے, اور اس انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی اس قبر کے اوپر آج آخری کتبہ بھی وہ یحییٰ آفریدی کے ذریعے لگایا گیا ہے. یہ بڑے دعوے دار تھے کہ ہم بڑے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے کھڑے ہیں. یہ بڑے دعوے دار تھے کہ ہیومن رائٹس کے لیے ہم ہر وقت کھڑے ہیں. یہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ آرٹیکل 10A جو ہے وہ اب اس اوریجنل سپرٹ کے اندر جو ہے وہ اس ملک میں رائج کیا جا چکا ہے, کیونکہ اس سے پہلے صرف ایک ڈاکٹرن ڈیو پروسیس آف لا کا اڈاپٹ کیا جاتا تھا. اب اس آئین کے آرٹیکل 10A کی جو دھجیاں کل بکھیری گئیں, اڑائی گئیں, وہ بابر ستار صاحب کا وہ لیٹر بھی تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ آرٹیکل 200 کی منشا کے مطابق مجھے سنا جائے میری ٹرانسفر سے پہلے. تو وہ ڈیو پروسیس آف لا بھی گیا. آئین کا آرٹیکل 200 جو انہوں نے امینڈ کیا تھا 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے, اس کی بھی دھجیاں اڑائی گئیں. اور اس کے بعد نام نہاد چیف جسٹس آف پاکستان, جس نے چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل صرف اپنے لیے ترمیم کے ذریعے منظور کروایا تھا. اتنی چھوٹی سوچ کے لوگ بڑے کام نہیں کر سکتے, اور اس ترمیم کے ذریعے انہوں نے یہ کروایا کہ صرف میری حد تک جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل رہے. اس کے بعد بھاڑ میں جائے سپریم کورٹ بھی, اس کے بعد بھاڑ میں جائے چیف جسٹس آف پاکستان بھی, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. اب یہ جو آنسو بہا رہے ہیں یہ منافقت کے آنسو ہیں. یہ جو خطوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں
یہ اس منافقت اور بددیانتی کا نتیجہ ہے جس بددیانتی کے نتیجے میں انہوں نے یہ 26ویں آئینی ترامیم اور 27ویں آئینی ترمیم منظور کروائی تھی۔ ہم ان آنسوؤں کو نہیں دیکھتے۔ ہم اس ادارے کی تکریم کے لیے پہلے بھی کھڑے تھے، وہ چاہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی تحریک 2007 کی ہو، اس سے پہلے مشرف کے خلاف LFO کی تحریک ہو، یا اس ملک میں آمروں کے خلاف جب تحریک چلی تو ان کے سرخیل حامد خان صاحب آج بھی وہ علم بلند کیے کھڑے ہیں، اور ان کی پوری ٹیم آج بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طرح ان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ان حکومتی ٹاؤٹوں کے خلاف کھڑی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں، جیسے دونوں میرے پریزیڈنٹس لاہور بار اور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹس نے کہا کہ یہ یحییٰ افریدی تو فوری ریزائن کرے، اور اس کے بعد جو رمق ہے جوڈیشری کے اندر زندہ رہنے کی وہ اپنا کردار ادا کریں۔ ہم نے یہ شمع جلائی ہے، ہم اسے جلائے رکھیں گے۔ جو اس تحریک میں شامل ہوگا اس کو تاریخ اپنے دائیں طرف لکھے گی، ورنہ ان کا نام غداروں میں ہوگا، اور جو لوگ اس کے سہولت کار ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے مقدمات چلنے چاہیے، تاکہ اس قوم نے جو شعور حاصل کیا ہے وہ شعور بیدار ہو چکا ہے۔ سول سوسائٹی بھی ساتھ ہے، یہ کالا کوٹ سراپا احتجاج ہے۔ اس مجلس کے ساتھ، اس تحریک کے ساتھ جو شامل ہوگا اسے تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا، اور جو لوگ یہ کانسپریسی کر کے اپنے ذاتی مفادات حاصل کرتے رہیں گے وہ انشاءاللہ العزیز غداروں کی لسٹ میں لکھے جائیں گے۔ میں آخر میں اپنی دونوں کیبنٹس کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بروقت یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان ٹرانسفر کو فی الفور کل عدم قرار دیا جائے اور چیف جسٹس آف پاکستان نام نہاد فوری ریزائن کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، بالآخر وکلاء حالات سے تنگ آ کر میدان میں اتر گئے اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ باڑ میں جائے سپریم کورٹ، باڑ میں جائے چیف جسٹس، اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کس طرح سے آئینی ترمیم لا کر عدالتوں کو مفلوج کیا گیا، اپنی مرضی کے بندے لا کر بٹھائے گئے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس فوری طور پر مستعفی ہو جائیں۔